اس کا پریزاد والا کوئی کام نہیں ہے، اس کی طرح اس کی کوئی 2 نمبر کمائی نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری اپنی فیکٹری میں چرس افیم بناؤ. He's not doing any of that. یہ کیوں ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں یہ قبول نہیں کروں گی. لائک ایسے وہ مطلب بہت اوپینینیٹڈ ہے. ہوگا کیا؟ میری فالوئنگ سجل علی یا میرا خان جتنی ہو جائے گی، کیا ہوگا کیا اس سے؟ اور اگر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آئی تھنک اٹس اے ریٹ ریس. وہ اپنی بہن کو بھی پریزاد میں بھی بولتی ہے کہ اچھا یہ نہ کرو، ان کے ساتھ غلط ہے، آواز اٹھاتی ہے، بٹ وہ تھوڑی سی ڈری سیمی سی ہوتی ہے بیکاز اس کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہوتی. سب کچھ بتا کے کام ریویل نہیں کر سکتی. بس اس کے بعد صاحب آپ نے صرف قسط نمبر لکھنا تھا. یہ پہلی قسط تو یہی ہو گئی. السلام علیکم جی، میرا نام ہے شہزاد نواز. السلام علیکم، میرا نام ہے تانیہ حسین اینڈ یو آر واچنگ us on بتائیں. etrends.pk. etrends.pk. Lots of love. تو میں زلیخا کا کردار ادا کر رہی ہوں. زلیخا بہت خوبصورت ہے. اصل میں مطلب اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے کہ زلیخا خوبصورت ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف صورت سے خوبصورت ہے بٹ سیرت سے بھی خوبصورت ہے. مطلب کردار زلیخا کا بہت پازیٹیو ہے. لیکن آئی تھنک مجھ سے یہ آج پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے ابھی تک جو بھی کام کیا ہے، 2-3 ڈراماز کیے ہیں، ان میں سب میں پازیٹیو ہے، تو زلیخا کا ڈفرینٹ کیا ہے؟ اینڈ آئی تھنک مجھے جو ڈفرینٹ لگتا ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ شی از پازیٹیو بٹ شی از ناٹ ویک. تو ایک فائن لائن ہوتی ہے یوزلی جب آپ دیکھتے ہیں کیریکٹرز جو پازیٹیو ہوتے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بری چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی. تو زلیخا کا یہ ہے کہ وہ ڈرتی نہیں ہے کسی سے، اور جب اس کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ حق کے لیے، سچ کے لیے، اف شی فیلز لائک وہ صحیح بات کر رہی ہے تو وہ بس بات کر دیتی ہے، وہ بول دیتی ہے. اینڈ شیز اس کے علاوہ لائک بہت محبت کرنے والی ہے، ڈریمی ہے، شی لیوز ان اے ڈریم ورلڈ. اور پھر آبویسلی اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر جیسے وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے، آئی تھنک آئی ریئلی ایڈمائر ہر کیریکٹر کہ وہ جب اس کے سامنے سچویشنز آتی ہیں پھر وہ کیسے فیس کرتی ہے، کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. دیٹ آئی ریئلی ایڈمائر اباؤٹ ہر کیریکٹر. اور ایک اور بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مسٹری ایلیمنٹ ہے، بیکاز فرسٹ ایپیسوڈ سے ہی زلیخا ہے ڈرامے میں، بٹ آفٹر دا فرسٹ 10 ایپیسوڈس اس کا ایک دم سے کافی سینٹرل کیریکٹر بن جاتا ہے. مطلب شی اسٹارٹس لنکنگ ان ٹو دا اسٹوری لائن. تو وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی مسٹری رہے گی شروع میں، لائک شیل کم ان، لوگ سوچیں گے اچھا یہ کون ہے، کیا ہے، لیکن جب تک وہ آفٹر دا فرسٹ 10 ایپیسوڈس جب وہ آئے گی دین لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیریکٹر کچھ ایسا ہے کہ شی ہیز اے لاٹ ٹو آفر. ان فیکٹ ایوری کیریکٹر آئی لائک ٹو سے ان بادشاہ بیگم، ابھی یہ سر بھی آپ کو بتائیں گے جو ان کا کیریکٹر ہے. آف کورس وہ تو بس سر آپ تو چھا گئے ہیں، لیکن سب کا کیریکٹر ایوری ون ہیز سم تھنگ ٹو آفر. سو سر ٹیک اٹ فرام ہیئر پلیز. یہ میرا تو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کیریکٹر کی ڈیفینیشن. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کے مختلف جو رویے، اقدار، افکار اور رخ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. اور معاشرے کے اندر ایسے بہت سے افراد ہیں جن کی عکاسی یا جن کی ریفلیکشن آپ کو پیر شاہ عالم کے کیریکٹر کے تھرو نظر آئے گی. ایک پیر جو کہ اپنی گدی کو، اس کا وہ مقام جو وہ گدی ڈیزرو کرتی تھی نہ دے پایا شاید، اپنی ذاتی فیصلے کی وجہ سے، اور وہ شہر آگے رہنا شروع کر دیتا ہے اور آباد ہو جاتا ہے. اس کے مختلف زاویے یا کہہ لیجیے اس کیریکٹر کے خند و خال ہیں. they are different perspectives, dimensions, aspects of that character. وہ ایک باپ کے روپ میں آپ کو نظر آئے گا، اور باپ وہ جس کی 2 بیویوں سے 2 مختلف سیٹ آف چلڈرن ہیں. تو دے آر اسٹیپ سبلنگس. ایک ماں سے 2 بیٹے ہیں جو گاؤں میں ہیں، پیرامپور میں، جہاں کا یہ روحانی پیشوا ہے، یہ پیر ہے، اسپریچول لیڈر ہے. اور پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں، کیونکہ حالانکہ کہانی تو فکشن میں ہے، لیکن وہ فکشن ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ اپنی انسپریشن ریالٹی سے نہ لے.
Therefore, a drama is a fictitious account of reality, and so is this play. फिर उसके वो दो बेटियां और एक बेटा है जो शहर में रहते हैं, और कुछ हालात, वाक़यात और फैसले ऐसे होते हैं जिसकी बिना पर उसको अपने आबाई इलाके में पीरापुर जाना होता है और रीएसरटेन करना होता है अपनी पैट्रियार्कल प्रेजेंस को, जो उसकी हेजेमोनिक डायनेस्टिक प्रेजेंस है। ये जो गद्दी का सिलसिला है वो भी मरूसियत का एक रंग और अंग है, जैसे हमें सियासत में नजर आता है। सो द स्टोरी देन चेंजेस। वहाँ पे ये एक भाई के रूप में भी आपको नजर आएगा, क्योंकि इसकी एक बहन है हाकिम भी, जो कि बादशाह बेगम है मौजूदा जब ये वहाँ जाता है, और ये ख्वाहां है, क्योंकि हर बाप हर माँ की तरह ये भी ख्वाहां है कि अपनी औलाद के लिए कुछ करे, और हर आई थिंक ऑल पेरेंट्स देयर डीप डिज़ायर, वेदर दे आर पॉजिटिव पीपल इन आवर सोसाइटी और नेगेटिव, अपने बच्चों के लिए सब बेहतरी ही सोचते हैं। ये नहीं हो सकता कि मिसाल है कि हिटलर की माँ को, जो कि दुनिया का कातिल था, उसकी माँ को अपने बेटे से नफरत हो। उसको हिटलर अपना बेटा उतना ही प्यारा था जितना कि मिसाल है हिलरी क्लिंटन को होगा या बेगम मुशर्रफ को होगा ना। फिर इसका एक रुख है रूहानी पेशवा का, यानी इसका इंटरेक्शन अपने मुरीदों के साथ। तो ये मुख्तलिफ शेड्स हैं ग्रे के, और ये आई थिंक ये एक्सप्लेन करता है इस फिनोमिना को कि नूर और नार हमारे अंदर मौजूद होता है, और मुख्तलिफ मकाम पे हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंसान के अंदर से नेकी या बदी का कोई एलिमेंट आता है। इसके कुछ डिसीजंस होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन कई बार वालिदैन डिसीजंस ऐसे करते भी हैं जो किसी को समझना है। तो कहीं पे आपको मिसगिविंग नज़र आएगी, कहीं पे आपको ग्रैटिट्यूड नज़र आएगा, कहीं पे आपको फ्लैम्बॉयंस नज़र आएगी, कहीं पे आपको उसका ज़िद्दीपन, अक्खड़पन नज़र आएगा, कहीं वो रिवायात के पर्दा अपने सामने ओढ़ लेता है या सहारा लेता है, और कहीं वो मॉडर्निटी की बात करता है। सो आई थिंक ही इज़ अ ग्रे कैरेक्टर एंड डिवाइडेड ओवर 256 शेड्स ऑफ ग्रे। कहते हैं डार्केस्ट डार्क में और ब्राइटेस्ट वाइट में 256 शेड्स होते हैं ग्रे के। एंड आई थिंक वंस यू सी दिस कैरेक्टर, आई थिंक ही इज़ अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ दोज शेड्स। मेरा मानना है, और मैं बिल्कुल गलत होऊंगा, लेकिन मेरा मानना है जो हम पोर्ट्रेल करते हैं किसी कैरेक्टर का, वो हम अपनी असलियत, अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत के ऊपर झूठ लागू करते हैं। हम एक ऐसा पर्सोनिफिकेशन क्रिएट करते हैं जो हमारे अंदर से निकल के रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होता है, लेकिन वो हम होते नहीं। लिहाजा आपको उस होल में, उस हेवले में जाके फिट होना पड़ता है। ये जो कैरेक्टर है, ये जो परिजात का जो एक एंटी हीरो था या विलन था, जो एंटेगनिस्ट था, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसमें विलन नहीं है, उसमें था, उसकी रिक्वायरमेंट थी। इसके अंदर ये सरबराह है ख़ानदान का, और इस ऐसे ख़ानदान का जिसका शिराज़ा जो है या संवरेगा, सफ़ीना पार होगा, या शिराज़ा बिखर जाएगा। ये तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो इसका जो मद्दोजज़र है, इसकी जो हाइज एंड लोज है, इसकी जो इंटेंसिटी है, पहली चीज़ है कि ये रिवायात पे मबनी ओल्ड स्कूल है। ये कंजर्वेटिव आदमी है जो टू अ सर्टन डिग्री फॉरवर्ड लुकिंग है। इसका परिजात वाला कोई काम नहीं है, इसकी उसकी तरह इसकी कोई 2 नंबर कमाई नहीं है। ये अपने बच्चों को ये नहीं कह रहा कि मेरी अपनी फैक्ट्री में 4 अफीम बनाओ। ही इज नॉट डूइंग एनी ऑफ दैट। ही इज अ गुड गाय, बट ही इज ह्यूमन। और इंसान की जिबिल्लत के अंदर गलती सरजद करना है। To be human is to err. You got to make mistakes, and he's totally different. और ये आपको नजर आएगा, और इसलिए मैं कंपेयर नहीं कर सकता। ये एक बहुत रिजिड भी है, ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है।
تو آئی تھنک یو کانٹ کمپیئر دا ٹو کیریکٹرز ایٹ آل ان ٹرمز آف اس کی نوانس، اس کی کیریکٹرائزیشن، اس کی اسٹائلائزیشن، اس کی ڈلیوری، اس کے کنسیپچول فریم ورک جو ہے نا ایز اے کیریکٹر، جو ورلڈ ویو ہے جس نگاہ سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، اپنے گرد و نواح کو دیکھتا ہے، بالکل فرق ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب آئے گا تو عوام زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں نے اس کو ریکریٹ نہیں کر رہا. اگر یہ کرنا ہوتا تو آپ کو پھر شہزاد نواز نہیں فوٹو کاپی مشین چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے تو ریپروڈیوس کرنا تھا. There was nothing new in it. I hope that answers your question. I think میرے لیے بھی یہی ہے کہ جو پریزاد میں کیریکٹر تھا وہ اوبیسلی اگین دونوں پازیٹیو ہیں، بٹ پازیٹیو میں بھی ایک اینگل ہوتا ہے بیکاز اس میں کیونکہ وہ چھوٹی بہن تھی اور ایک تمیز کے دائرے میں سمپل، ویری سافٹ اسپوکن، بہت لحاظ کرنے والی، مطلب وہ اپنی بہن کو بھی پریزاد میں بھی بولتی ہے کہ اچھا یہ نہ کرو، ان کے ساتھ غلط ہے، آواز اٹھاتی ہے، بٹ وہ تھوڑی سی ڈری سیمی سی ہوتی ہے بیکاز اس کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہوتی. بٹ اس ڈرامے میں اگر اس کو کچھ لگتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بہت ایک اسٹرانگ طریقے سے باہر آتی ہے. سو شی از ناٹ لائک فریجائل اینڈ میک اینڈ مطلب سیمی یا لحاظ بیسکلی نہیں کرتی، کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ غلط ہو رہا ہے جس کے لیے اس کو آواز اٹھانی چاہیے، تو وہ آواز اٹھاتی ہے اور وہ بولتی ہے، اور وہ ایسے بولتی ہے کہ وہ ٹکا کے بولتی ہے. وہ ایسے نہیں کہتی کہ ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یا اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بولتی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں یہ قبول نہیں کروں گی. یو نو لائک ایسے وہ مطلب بہت اوپینینیٹڈ ہے اپنے اوپینینس میں، اینڈ ان دا سینس کہ شی از ویری اسٹرانگ اینڈ شی ڈزنٹ کسی کی بات اتنی آسانی سے نہیں مانتی. شی از ناٹ سبمسو، شی از ویری آئی تھنک شی ہیز اے ڈومینیٹنگ پرسنالٹی وچ از وٹ آئی لائک ڈوئنگ. بیکاز باقی جو اگر پازیٹیو کیریکٹر ہو تو وہ یوزلی پازیٹیو از آلسو لائک کہ ہر کسی کی بات ماننا اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا اور بہت ویک اینڈ فریجائل ہونا. تو یہاں پہ پازیٹیو ہے بٹ ویک نہیں ہے، اسٹرانگ ہے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ون مینز ٹیررسٹ از اندر مینز ہیرو. تو اسٹارک بلیک اینڈ وائٹ کوئی کیریکٹر نہیں ہے اس میں علاوہ ایک کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، یہ آپ اس کو پیرافریز کر رہے ہیں، بریکٹ کر رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں. یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ پرسپیکٹو سے دیکھیں. جو کیریکٹر یہ پلے کر رہی ہے، میرے پرسپیکٹو سے یہ کچھ اور ہوگی، کسی اور کیریکٹر سے جب یہ انٹریکٹ کرے گی وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے نیگیٹو ہو. سو اٹ از اباؤٹ انٹریکشن. جیسے آپ لوگ ہیں ساری دنیا آپ سے خوش ہے نہیں، تو ساری دنیا آپ سے خوش بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ساری دنیا آپ سے ناراض بھی نہیں ہو سکتی. رائٹ؟ سو جو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ اسی دنیا کے لوگوں کی کہانی ہوتی ہے اور ہمارے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ آپ کی ان سے انسیت ہی پیدا نہیں ہو سکتی، ان سے لگاؤ نہیں ہو سکتا، ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہو سکتا. ٹو لائک اور ڈس لائک سم ون، اٹ ول ہیو ٹو ریزونیٹ ود ہاؤ یو آر ایز اے پرسن یور سیلف. لہٰذا جب یہ ڈرامہ آئے گا، کوئی ان سے کنیکٹ کر رہا ہوگا، کوئی مجھ سے کر رہا ہوگا، کوئی کسی سے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ صرف ان کی پرفارمنس اچھی ہے. لاشعوری طور پر آپ اس کی بات سے کنیکٹ کر پاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ سوشیولوجیکلی ایک امبیڈمنٹ ہوتی ہے پرسونیفیکیشن کی، سوسائٹی کے وائسز کی، ورچوز کی، اچھائی اور برائی کی. یہ کنٹروورشل بالکل نہیں ہے. بچپن سے لے کے آج تک میں نے تو یہ پڑھا کہ محبوب میرے قدموں میں ہو سکتا ہے. کبھی وہ بنگالی عامر تھا، کبھی وہ سیالکوٹی راجا تھا. کوئی موکل رکھ کے مجھے میری منزل دے سکتا ہے، گارنٹی کر سکتا ہے 500 روپے کے بس. پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینلز بھرے ہوئے ہیں ایسے ایکسپوزیز کے ساتھ اور شوز کے ساتھ جن کے اندر پاکستان کی سادہ عوام کا استحصال ہوتے ہوئے اسپریچولیٹی کے نام پر دکھایا گیا ہے. ایسے پاکستان میں نیٹ ورکس پکڑے ہوئے ہیں. یہ تو ہو گئی سیریس بات. میں لے جاتا ہوں آپ کو لٹریچر کی طرف. شفیق الرحمان نے بہت خوبصورت سیریز لکھی، حماقتیں اور مزید حماقتیں. آئی ایم شیور آپ میں سے بہت لوگوں نے پڑھا ہوگا.
اس میں عرفی کا ایک کیریکٹر تھا اور ایک پورا چیپٹر ہے جو سیٹائر کے اندر بتایا تھا, اور یہ 60s کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ جو فینومینا ہے انسان کی سادگی کا فائدہ اٹھانا, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ وہ سٹوری نہیں ہے. یہ کنٹروورشل کیوں ہوگی؟ یہ فکشن ہے, ہزاروں گدیاں ہیں, ہزاروں پیر ہیں, اور ہر انسان کے اندر, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اچھائی اور برائی ہے. اور ایک انسان کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے میں اچھا ہوں یا برا ہوں, اس کے بعد میری جو اولاد ہوگی, جو میرا بیٹا ہے, اس کا عمل اس کو اچھا یا برا کرے گا. وہ اس لیے اور اچھا اور برا نہیں ہو سکتا کہ میری صرف میرا جینز اور میرا ڈی این اے اس کے اندر ہے. یو ول ہیو ٹو ورک ایکولی ہارڈ. آج اگر میں یہاں بیٹھ کے اپنے والد کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو بے شک ان کی تربیت ہے, اور میرا مذہب ہے, اس کی تربیت ہے, تعلیم ہے, لیکن یہ تو مان لیں کہ اس میں کچھ کاوش اور جستجو میری بھی ہوگی. لہٰذا اٹس ناٹ کنٹروورشل ایٹ آل, بیکاز یہ ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں. ہم اکثر بڑی بڑی گاڑیاں, اس پہ بڑی بڑی پلیٹیں لگی ہوئی دیکھتے ہیں, گن مینس دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر وڈیرہ شاہی ہے, استحصال ہے. پاکستان کے اندر کبھی بھی صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں گے وہ ریفارمز نہیں ہوئے. ہمارے ہاں طبقاتی نظام موجود ہے. امیر کا اسکول اور ہے, غریب کا اور. اب کیا بات کرتے ہیں, امیر اور غریب کا تو سینما بھی اور ہے, ہمارا ہسپتال اور ہے, ہمارے خواب اور ہیں, ہمارے حقوق اور ہیں, ہمارا عدل انصاف فرق ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ کنٹروورشل ہے؟ کنٹروورشل بالکل نہیں, یہ سچ کی عکاسی ہے. سچ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے. نہیں, آئی تھنک ریلیٹیبل ہے ان دا سینس کہ فینٹیسی ہے, بٹ آئی تھنک سر نے کچھ ایسا جو بولا بہت اچھا بولا کہ فینٹیسی بٹ فکشن بیسڈ آن ریالٹی, تو لائک اٹ ریفلیکٹس ریالٹی ان دا سینس کہ ایگزیکٹ آبویسلی وہ پھر آپ ایک ڈرامہ ہے تو آپ اس کو مطلب اس طرح سے بھی دیکھیں گے. میں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. میں نے ایک فلم بنائی چمبیلی, اور اس کے 2 فل بورڈ سینسر ہوئے اس ملک میں, اور پاکستان کی پہلی پولیٹیکل تھرلر تھی. پریشان تھے کہ اس کو بین کیسے کریں. میں نے فکشن پہ بنائی تھی. وہ ملک پاکستان تھا ہی نہیں, اس ملک کا نام تھا ملک خدا داد. وہاں کی پولیس, وہاں کی آرمی, ہر ایک کی یونیفارم فرق تھی, ان کی نمبر پلیٹس فرق تھیں, ملک شہروں کے نام فرق تھے. وہ مجھے سینسر نہیں کر پائے. جب چل پڑی تو ایک سیاسی جماعت نے, جو اب اپوزیشن میں بیٹھی ہے, انہوں نے یہ تاثر لیا کہ یہ ہمارے خلاف ہے. جو دوسری اپوزیشن کی جماعت ہے جو آج بیٹھی ہے, اپنے تئیں اس نے یہ سمجھا یہ اس کے خلاف ہے, اور جو آج حکومت میں بیٹھی ہے لوگوں نے سمجھا یہ اس کے حق میں. تو جب اس کی ایڈورٹائزنگ روکنے کا کہا گیا تو ایک بہت بڑے چینل کے چیئرمین کی مجھے کال آئی کہ آپ کی فلم کا کل پریمیئر ہوا ہے, آج ملک بھر میں ریلیز ہو گئی ہے, آپ نے ایسا کیا دکھایا ہے کہ حاکم ناراض ہے, حاکم ناراض ہے. تو میں نے کہا میں نے کیا غلط دکھایا ہے؟ میں نے یہی دکھایا ہے, میری فلم دیکھ کے وہ ناراض ہوگا جو خود چور ہوگا. میں نے کیا کہا ہے؟ احتساب ہونا چاہیے, استحصال بند ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ایسٹس بیانڈ مین بتانے چاہیے, نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, ملک کے اندر جمہوری طریقے سے انقلاب برپا ہونا چاہیے, خون بہا نہیں, بغیر خون بہائے, اور نئی لوگوں کو چانس دینا چاہیے, اور سسٹم کو بدلنا نہیں ہے. اس سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے, سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. میں نے تو کوئی لا نہیں پڑھا جہاں یہ لکھا ہو کہ لال بتی توڑ کے گزر جاؤ. میں نے تو کہیں یہ نہیں لکھا پڑھا کہ اگر آپ قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں, ایم پی ایم این اے, آپ سب سے پہلے خود قانون توڑیں اور اپنی گاڑی پر نمبر پلیٹ کے بجائے ایم این اے یا ایم پی اے لکھیں. یہ کہاں کا قانون بنائیں گے جو ایک اپنی گاڑی پر نمبر پلیٹ نہیں لگا سکتے. سو کہنے کا مطلب ہے, یہ مثال دینے کا یہ ہے کہ دیر ول آلویز بی اے سیٹ آف پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی اپسیٹ ود یو, لیکن اپسیٹ وہی ہوں گے جن کے اپنے دل میں چور ہوگا. پر یہ ڈرامہ عوام کے لیے ہے, اینڈ آئی ایم شیور people will understand at the end of the day it is only one of the many dramas that happen in this country. آئی تھنک میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, بیکاز اوبیسلی میں انیشلی تھوڑا سا ڈری بھی تھی, بیکاز کاسٹ اتنی انسامبل ہے, اینڈ پورے کاسٹ میں سے آئی تھنک ون آف دا نیوسٹ, مطلب میں نے سب سے کم کام کیا ہے ان کمپیریزن ٹو ایوری ون ایلس, تو اس کی وجہ سے. لیکن آئی تھنک
केमिस्ट्री सबकी वाइब सबकी इतनी अच्छी थी बिकॉज एक तो हम लाड़काना में शूट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जब आप घर से बाहर होते हो, मैं तो वैसे ही लाहौर की ओरिजिनली हूँ, तो मेरे लिए इवन बीइंग इन कराची इज़ आई गेट होम सिक, तो मुझे लगा लाड़काना में तो मुझे बहुत होम सिकनेस होगी, और ऑब्वियसली शुरू में ऐसा हुआ भी, लेकिन उसके बाद सबके साथ इतनी अच्छी वाइब डेवलप हो गई. आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू राफे बिकॉज हम उनकी हवेली में थे. ही मेड अस वेरी कंफर्टेबल, एंड खिज़र भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही वाज वेरी सपोर्टिव बिकॉज ही न्यू के ensemble कास्ट है, तो उन्होंने हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी, इक्वल टाइम दिया, किसी को इस तरह से छोटा बड़ा नहीं समझा. सो खिज़र भाई को भी क्रेडिट जाता है, एंड बाकी जितने भी हमारे को एक्टर्स हैं, ज़ारा, फरहान, अली, शहजाद साहब, इवन ऑल द यंगर वंस, हिबा, हमज़ा, कोमल, ऑल ऑफ देम, अबुल भी, सबकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री और वाइब डेवलप हो गई कि वी वर जस्ट लाइक अ फैमिली. एंड आई थिंक कि जितना आपकी वाइब अच्छी हो और केमिस्ट्री अच्छी हो, उतना ही वो स्क्रीन पे भी शो करता है, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स अगर आप लड़ झगड़ रहे हैं या कोई भदमस्की है, तो वो फिर स्क्रीन पे भी शो करता है. Whereas अगर आपकी behind the scenes, if you're like a family, तो वो केमिस्ट्री आपकी ऑन स्क्रीन भी नज़र आती है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. और लाड़काना में आई थिंक ये भी एक शूट करने का फ़ायदा था कि हमें लोकेशंस, बिकॉज जैसा आप ड्रामाज यूजली आजकल हम देखते हैं वो घर की 4 दीवारी में बेस्ड होते हैं, मतलब इतनी कोई लोकेशंस आपको नहीं देखने को मिलती. तो इन लाड़काना आई थिंक द वे द प्रोजेक्ट हैज़ बीन शॉट, इट्स बीन शॉट ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल, एंड अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू द प्रोडक्शन टीम एंड द डायरेक्टर ऑफ कोर्स, कि उन्होंने जिस तरह से शॉट्स लिए, ड्रोन से शॉट्स लिए, जो द सीक्वेंसेज, आई मीन आई कांट रिवील मच, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो आपको देखने को मिलेगा. इट्स बिन शॉट लाइक अ फिल्म, तो लिटरली जब आप देखेंगे तो होपफुली ऑडियंस विल अप्रिशिएट द लोकेशंस एंड द शॉट्स एंड the ensemble cast and the whole vibe of the drama. Story तो obviously अपनी जगह, content is very important, but even the way it's been shot, I think वो hopefully audiences I hope appreciate करें. And मेरा experience तो of course बहुत अच्छा रहा है. तो सर आप बताएं. पहले तो मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा जो आपने तमीद बांधी है, वो एक शेर याद आ गया. बोले अर्ज करें. कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, सब कुछ बता के काम रिवील नहीं कर सकती. बस इसके बाद साहब आपने सिर्फ किस्त नंबर लिखना था, ये पहली किस्त तो यही हो गई थी. No, that was on the lighter side. No, well said. I think she has said it all. इस पे मैं डबल repetitive हो जाएगा अगर मैं इस पे बात करूँगा. It was a pleasure working with each and everyone, on camera, off camera. Right from the spot boy, जो चाय लाता था, जो कुक था जो खाने बनाता था, वो मजदूर जो लाइटें उठा के लेके जाता था, ये उसकी मेहनत का वो पसीना है जो हम लोग तैयार होके आगे बैठ के बड़े आराम से काम करते हैं. आई थिंक आई डेडिकेट माई वर्क टू ऑल द क्रू ऑफ बादशाह बेगम. वो लाइटमैन, वो केबल वाला, वो जनरेटर वाला, वो मेकअप आर्टिस्ट, ये बिहाइंड द सीन उस वर्किंग क्लास को मैं डेडिकेट करता हूँ जिसने मेरे जैसे को इस तरह आराम से बैठ के ये सब बातें करने का मौका दिया. ये उनकी मेहनत है. इसमें जितनी चीज़ अच्छी नज़र आएगी उसके पीछे आपको लोगों की हक हलाल की मेहनत नज़र आएगी. एंड दीज पीपल आई टेल यू वर्क वेरी हार्ड टू मेक अ डेज लिविंग इन एन ऑनेस्ट वे. और ये उन लोगों के लिए आईना है जो राशि है, ये उन लोगों के लिए आईना है जो टैक्स चुराते हैं, ये उन लोगों के लिए आईना है जो इस मुल्क के लिए इसकी तरक्की के अंदर हिस्सा नहीं डालते. इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू. ये मेरा पावरफुल कैरेक्टर नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ. जो कैरेक्टर है वो तो जुमले बोलेगा जो उसके लिए लिख दिए गए थे. बड़ा फ़र्क है. शहजाद नवाज आपसे इस वक्त मुखातिब है, वो बात कर रहा है जो लॉ महफूज में उसके लिए लिख दिया गया है, किसी इंसान की, बशर की बात नहीं. जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है वो इंसान की सोच और कलम का पाबंद जुमला दोहरा रहा है, एक जो उसके लिए लिख दिया गया है. बड़ा फ़र्क है दोनों में. तो आपको शायद उस कैरेक्टर की कई बातें, इसलिए मैंने पहले कह दिया था, समझ नहीं आएंगी या आप इख्तलाफ करेंगे. लेकिन ये ज़रूर है कि आपके इस इंटरव्यू के बहाने जो मैंने कहा है, कम अज़ कम उससे सिद्दीक़ नीयत से अगर आपने सुना, किसी किस्म का कोई तासुर कायम किए बगैर, तो फिर आपका दिल गवाही देगा कि मैं सच कह रहा था. बड़ा
بڑا فرق ہے ان دونوں میں. کم اس لیے آتا ہوں کہ زیادہ آگے کیا کر لینا ہے, کیا کر لینا ہے کہ 50 لوگ سیلفیز کھینچے میرے ساتھ, کیا مطلب کیا ہوگا, نہیں ہوگا کیا, میری فالوئنگ سجل علی یا میرا خان جتنی ہو جائے گی, کیا ہوگا کیا اس سے, اور اگر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. I think it's a rat race. And the problem in a rat race is, even if you come first, you're still a rat. And I wish not to be in a rat race. I want to do it when I feel کہ میں انصاف کر سکتا ہوں اس کیریکٹر کے ساتھ. میں کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں. اور کئی بار عجیب عجیب کیریکٹرز آتے ہیں. میری طبیعت میں ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ مزاح بھی کرتا ہوں, کیوں نہیں, انسان ہوں, ہنسنے کو بھی دل کرتا ہے, لیکن میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے. تو مجھے اگر آپ ایک کیریکٹر آفر کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا, یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب مجھے کیریکٹر دے رہے ہیں سوچ کے دیں. تو مجبوراً منع کرنا پڑتا ہے. تو جب کبھی شاد و نادر ایسا کبھی کوئی موقع ملتا ہے کہ کوئی ایسا کردار آ جاتا ہے جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تئیں پورا انصاف کر سکتا ہوں, ایونچولی فیصلہ ہم کرے گی. The viewer will decide whether I did justice to it or not. They may like it, they may not. And I'm open to any consequence. ہو سکتا ہے ناپسند ہے, کوئی بات نہیں, ان کو حق ہے پسند کرنے کا یا ناپسند کرنے کا. پبلک آفس کی طرح جب آپ یہ چوز کرتے ہیں ایکٹر ہونا, تو یو بیکم اے پبلک فگر. وین یو آر اے پبلک فگر ورسز اے پرائیویٹ فگر, دیٹ مینس عام بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے اس کیریکٹر کے بارے میں اپنی رائے دے سکے. اور ہمیں بہت نیک نیتی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنی چاہیے, چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. تو کم کام کرتا ہوں کیونکہ کام اچھا کام مجھے لگتا ہے کہ میں کر پاؤں گا. تو اس میں اسکرپٹ کی غلطی بھی نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ میں اچھا کام کر پاؤں گا. تو جو کمی ہوئی سمجھے میرے میں, تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ میں کر پاؤں گا, میں کر دیتا ہوں.